बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हत्ता कि पंजाब में भी निकले हैं और रैलियों का इनकाद किया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे फैसलाबाद पुलिस के एहलकार अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकले, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बाहर निकल आया है और हमास के हक़ में और फ़लस्तीन के हक़ में जो रैली थी और गज़ा के हक़ में जो रैली थी वो बहुत शानदार रैली थी और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तानियों ने हक़ अदा कर दिया। जमात इस्लामी की थी लेकिन वो पूरा पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इजाज़त है नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो फ़लस्तीन के लिए जिनका दिल धड़कता है, पूरी कौम का दिल धड़कता है और ये किसी एक जमात का नहीं, ये पूरी कौम का और हर मुसलमान का इशू है। इस वजह से जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं तो उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों के अगवा बराए तावान के हवाले से जो अहम पेशरफ्त सामने आई है और अहम तफसीलात जो सामने आई हैं। पुलिस एहलकारों ने 10 लाख रुपए तावान के लिए शहरी को अगवा किया। आपको याद होगा पहले भी फैसलाबाद से चंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लिया। पता ये चला, FIA ने कहा कि हाँ जी उनको अगवा बराए तावान के लिए थाने में बिठाया हुआ था और FIA ने मुकदमा दर्ज किया। अब फिर फैसलाबाद में 2 पुलिस कांस्टेबल हैं, कैसर और उसका साथी ज़ीशान, उन्होंने 10 लाख तावान के लिए शहरी को अगवा किया और मुग़वी पर तशद्दुद किया। मुलज़मान ने 7 लाख रुपए तावान लेकर मुग़वी वारिस को छोड़ा। फैसलाबाद पुलिस का कहना था कि मुग़वी की बीवी की मुद्दत में थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांस्टेबल उमर दराज और उसका साथी ज़ीशान हिरासत में हैं, जबकि कांस्टेबल कैसर रकम लेके फ़रार हो गया है। जिसने रकम ली है वो फ़रार हो गया है और उसके साथी गिरफ़्तार हैं। पुलिस का बताना है कि थाना ग़ुलाम मोहम्मद आबाद में तैनात कांस्टेबल उमर दराज और कैसर को मुअत्तल कर दिया गया। गिरफ़्तार मुलज़मान से 9mm पिस्टल और वायरलेस सेट बरामद हुआ है। अहल खाना का कहना है कि कांस्टेबल उमर दराज ने तावान ना देने पर खावंद को मुकाबले में मारने की धमकी दी थी। मुग़वी वारिस को एयरपोर्ट के करीब गाँव चोहला में टार्चर सेल में रखा गया था। अब ये ज़िम्मेदारी बनती है IG की। आज हमने देखा डेरा गाज़ी खान के DPO को डेरा गाज़ी खान में उन्होंने खुली कचहरी लगाई हुई थी। एक कब्ज़े का कोई मामला था, 2 केसेस उनके सामने आए। एक तो एक कब्ज़े का मामला था और उसमें DSP भी साथ बैठे थे और साथ जो मुतलका SHO थे, तो उनको कॉल की उस गरीब ने 15 पर और उल्टा उनके ऊपर चाड़ दौड़ी पुलिस और कहा कि ये कब्ज़े का मामला है, आप सिविल कोर्ट जाएं। तो आज DPO DG खान ने उसके ऊपर एक्शन लिया और मौके पर वो कब्ज़ा वापस करने के अहकाम जारी किए और सही खिंचाई की DSP की भी और मुतलका SHO और पुलिस के लोगों की। साथ ही एक रिक्शा, गरीब आदमी था, उसका रिक्शा चोरी हो गया, उसने दुहाई दी तो DPO ने 30,000 रुपये अपनी जेब से उसकी मदद की, चूँकि वो कर्ज़ लेके उसने रिक्शा लिया था और उसने कर्ज़ देना था। मैं अगर आपके ज़िले का, अगर पाकिस्तान की तमाम अज़ला की बात की जाए, 3 अफसरान अगर ईमानदारी के साथ अपने जो नौकरी है वो करने लग जाएं तो आपका मुल्क जन्नत बन सकता है। वो 3 अफसरान कौन से? DPO, DC और सेशन जज। ये 3 अफसरान हैं। अगर ये ईमानदारी के साथ अपनी जो उनको जो रियासत ने अख्तियार दिया है, अगर उसका सही मानों में ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें, वो पूरे ज़िले को कंट्रोल कर सकते हैं और मजाल है कि वहाँ पर कोई मक्खी पर नहीं मार सकती, इतना उनके पास अख्तियारात हैं। लेकिन ईमानदारी के फुकदान की वजह से ओहदे हैं लेकिन ओहदों का कोई फ़ायदा नहीं है और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और लोगों को जो इंसाफ है वो उससे दूर किया जाता है। और यही वजह है कि जो चंद एक काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो DPO हैं डेरा गाज़ी खान के, उनको हम सलाम पेश करते हैं, हर उस अफसर को और हर उस जज को, हर उस शख्स को जो पाकिस्तानियों की खिदमत करता है या पाकिस्तान का अच्छा सोचता है या पाकिस्तान के लिए अच्छा करता है, तो पूरी कौम उसको सलाम पेश करती है। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, जो मार्च था, गज़ा मार्च, उस पर ये अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमास ने अमेरिका को पैगाम दिया कि टेक्नोलॉजी के मुकाबले में ईमान की ताकत ज़्यादा मजबूत है। ईरान ने भी कहा है कि जो इज़राइल है वो अपनी
ریڈ لائن کراس کر چکا ہے اور اب جواب ہم دیں گے۔ تو ایران کی جانب سے بھی دھمکی دی گئی۔ اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، یہ ذمہ داری حکومتوں کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ جب تک اسرائیلی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی ہم تحریک جاری رکھیں گے۔ 19 نومبر کو ہمارا ملین مارچ لاہور میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ مارچ میں آنے والوں کو شاباش دیتا ہوں۔ تاثر دیا کہ شاید ہماری جماعت امریکی سفارتخانے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ کل ہمارے کارکنان پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ لاٹھیوں اور گولیوں کی وجہ سے تحریک چھوڑنا ناممکن ہے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں غزہ کے شہیدوں کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سراج الحق نے کہا کہ ہم نے امریکی سفارتخانے کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا۔ غزہ میں جمعہ کے دن اذان دی گئی تو بمباری کی وجہ سے کوئی نہ آ سکا۔ مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ عربوں کا نہیں، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ افسوس ہے کہ مسلم حکمرانوں نے کوئی فرض ادا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 56 سالوں سے فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہسپتالوں، سکول، سول آبادی پر بمباری کی گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ ہمارے حکمرانوں میں دم خم نہیں ہے۔ حکمران اللہ کی غلامی یا امریکی غلامی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ سراج الحق نے کہا کہ بدمعاش امریکہ کے لیے افغانستان کو قبرستان بنایا گیا۔ غزہ میں کھانا، دوائی، پانی اور کپڑے پہنچانے کا کام بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم مظلوم فلسطینیوں کی حمایت ہر صورت جاری رکھے گی، چونکہ اور یہ خبریں بھی ہیں کہ وہاں پھر پولیس کی جانب سے کوئی شیلنگ وغیرہ بھی ہوئی اور اس طرح کے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کا ایشو ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے اور یہ کسی ایک جماعت کا ایشو نہیں۔ آج جو لوگ نکلے، اب آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کے تو اتنا نہیں ہے، تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف یا اور کوئی جماعت کرتی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے، تو پاکستان تحریک انصاف سے اور عام پاکستانی جو عمران خان کا جو یہ موقف ہے فلسطین کے حوالے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، وہ سارے کے سارے ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا اور وہ سارے نکلے اور انہوں نے اپنے فلسطین کے حق میں بطور مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ایک کامیاب مارچ ہوا اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ پاکستانی کھڑے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے ایک تو فرزانہ سرور، جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایم پی اے کی امیدوار تھیں اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا جناح ہاؤس حملہ کیس میں، کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں، اور اس کے بعد ضمانت ہوئی۔ ان کے جو خاوند تھے وہ وینٹیلیٹر پہ تھے اور ضمانت ہوئی، ضمانت کے بعد دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا، تو آج وہ بیمار تھے، صدمہ تھا، تو ان کے خاوند چل بسے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس پر پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہیں۔ اور فرزانہ سرور، اب یہ نہیں مجھے ابھی تک انفارمیشن کہ وہ صرف جنازے کے لیے ہی ان کو رہا کیا گیا تھا، جیسے عمار کو کچھ دیر کے لیے لایا گیا تھا اور پھر واپس لے گئے تھے، چونکہ وہ آرمی کی حراست میں ہیں اور یہ جیل میں ہیں، سول حراست میں ہیں، تو اگر تو صرف ابھی رہا نہیں کیا اور ابھی بھی کسی مقدمے میں وہ گرفتار ہیں تو کم از کم 3 دن تو ان کو ان کے گھر پہ، ان کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ کا سہارا بھی چلا گیا، ماں جیل میں ہے، اور جو مین مقدمے تھے ان سے وہ رہا ہو چکی ہیں، تو بقیہ مقدمات میں ان کو ریلیف دینا چاہیے اور 3 دن تو ان کو ان کے پروٹیکشن آرڈر، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اور خیبر پختونخوا میں، اور پھر پنجاب کا آخر میں بتاتا ہوں، پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں عوام پاکستان نے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں اور باہر نکل آئے ہیں۔ پشاور میں پی ٹی آئی ریلی پر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اور تحصیل شاہ عالم پشاور کے کئی اراکین کو گرفتار کیا، لیکن ریلی نہ رکی۔ ایک دوسری ریلی تحصیل چمکنی کے محلوں سے نکل آئی اور تیسری ریلی بھی نکلی، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا کہنا تھا کہ تم کس کس کو روکو گے، ہر جگہ سے عوام نکلے گی۔ پشاور میں پولیس کے انصاف یوتھ ونگ کی ریلی پر کریک ڈاؤن میں جو کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو انصاف یوتھ ونگ محمد کے زیر اہتمام بھی موٹر سائیکل ریلی خیبر پختونخوا میں بہت شاندار تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہ نکلے اور انہوں نے اپنی اظہار کیا۔ اور پشاور میں پی ٹی آئی ریلی پر پی ٹی آئی جو ناظم ہیں ابرار خان، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات تھے، پشاور ہائی کورٹ نے ہی اجازت دی تھی ریلیوں کی، جلسوں کی، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے جب ریلیاں نکالیں
تو اس میں چند لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں پی ٹی آئی ناظم ابرار خان بھی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب رکنے والے نہیں ہیں ان چیزوں سے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہر صورت نکلیں گے اور اپنا جو حق ہے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اس کو پورا کریں گے۔ پی پی 123 ضلع شیخوپورہ میں، شیخوپورہ پنجاب میں لوگ عمران خان کے لیے بڑی تعداد میں نکل آئے۔ نوجوانوں نے اپنے قائد عمران خان کی محبت میں اور اپنے علاقے کے صوبائی رہنما چودھری افتخار احمد بٹر کی کاوشوں سے پرجوش انداز میں مختلف مقامات پر موٹر سائیکل اور کار ریلیاں نکالیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور عمران خان کی رہائی کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی اور صوبائی قیادت نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پی پی 136 شیخوپورہ سے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ تو عوام آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب آپ اتنی زیادہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اتنے زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں، تو پھر اس کا الٹیمیٹ کوئی لوگ جو ہے وہ اپنا آئینی حق لینے کے لیے پھر باہر نکلتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ پہلے خیبر پختونخوا میں تھا اور اب پنجاب میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔